बाजी, काम हो गया। अब मैं जाऊं? सलमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कुछ नहीं मांगा। आज मांगूं? उसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो, क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए। मैंने हैरत से पूछा। बड़े साहब के कपड़े? तुम उनका क्या करोगी? बाजी, कल मेरे मर्द की सालगिरह है, उसे तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो उसे भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि उसके लिए नए कपड़े खरीदूं। जो मुझसे बहुत प्यार करता है उन्हीं से खुश हो जाएगा। कह दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं उसकी मोहब्बत और ताल्लुक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना? उसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो न जाने क्यों मैंने उससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज जब मैं घर गई तो वो मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, मगर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे उसने गली से पकड़ी होगी, कैसे उसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुंची तो वो उसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, मगर वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसलिए कि मुझे पसंद है। मैंने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करती हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, उसे भी हमारी तरह हालात से समझौता करना आता है। सुबह निकलती है, शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए तो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में खाना न मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कराती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मज़ीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर कभी कभी उस एक भूखे की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि आसाइशात हों या ना हो, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए उससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम उसे कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, मगर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, दुधकार दे, मार दे या तोड़ दे, उसे छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्ची लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब होती है उतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ये अमीर एक गरीब पर रिश्क कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ये कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाने और अपने दिल की तशफ़ी के लिए उससे पूछा, तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ा दे। इसलिए मैंने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा, देखो ना, एक रईसज़ादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, वो अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी ले जा सकता है। वो मुस्कराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, जब आप बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी तो सिर्फ आप उन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं। पर जब मैं अपने खाविंद के साथ सड़क पर पैदल चलती हूँ तो हम बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामे होते हैं। मैं शर्मा गई और अपनी शर्म छुपाने के लिए इतराते हुए कहा, आज हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है बाजी, आपको मज़ा आएगा।
میری باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اسے تیش دلانے کے لیے کہا، تم کیا کرتی ہو جب تمہارا کچھ اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے؟ باجی، میرا ہر کھانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیمور کے ہاتھ سے کھائے ہوئے لقمے کی لذت کے بعد مجھے کسی KFC کی طلب نہیں رہتی۔ سنا ہے جن کی زندگیوں میں سکون نہ ہو وہ KFC جا کر بھی صرف لٹے ہی رہتے ہیں۔ اس نے مجھے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر دیا تھا۔ اب میرے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ میں نے ڈٹے ڈٹے اس سے آخری سوال پوچھا، سلمیٰ، یہ سب کیوں، کیسے اور کس کو ملتا ہے؟ باجی، یہ سب رب کریم کی دین ہوتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کے حصول کے لیے توکل بہت ضروری ہے۔ توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں، اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں۔ خوش ہر وہ انسان ہوتا ہے جسے اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جسے تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور اس لیے وہ کبھی اپنے آج کو جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینے کے قابل نہیں رہتا۔ پر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بدحال کیوں نہ ہو، محبت آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کبھی کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ انہیں صبر و تحمل سے کام نہیں لینے دیتا۔ اور ہماری تو شادی ہو یا میت، ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں، اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چادر پر بھی اتنی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمیٰ، ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی، جب میری شادی ہوئی، میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آیا میرے پاس بیٹھ گیا۔ ہماری پسند کی شادی تھی تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا، جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں تو گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی رونے میں تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی کہ جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے کہ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی؟ ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب روایات سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، ہر چیز سے پاک، ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت سے۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے، اور یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے کی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا، اسے لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے۔ اس لمحے کے لیے میں ایک مدت سے تڑپ رہی ہوں،
اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ میں تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، مجھے تم چاہیے تیمور، صرف تم۔ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے، تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پونچھا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہے۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پانے کے لیے ہوتی ہے، مقصد ضروریات کو پانے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔